بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تو آج کا ٹاپک ہم کریں گے جاہلیہ کی شادیاں، جو وسلم کے زمانہ جو تھا اس وقت نبوت سے پہلے وہاں پہ شادیاں کیسے کیسے ہوتی تھی۔ اس میں ایک ہے، اس میں تقریباً ہم کریں گے 8 قسم۔ ہاں، اس میں ایک ہے نکاح شرعی۔ نکاح شرعی مطلب جو آج کی شادی ہے، اور یہ پہلے سے بھی تھی۔ جیسے میں نے اگزامپل دی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب قرآن میں جب شادی ہوتی ہے اس کی، تو وہاں پہ ولی کی اجازت، مہر وغیرہ وہ سارا ایسے ہی۔ تو یہ کنٹینیو شادی ایسی ہوتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی یہ نکاح شرعی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ایسے کی تھی، بہت سارے صحابہ ایسے ہی شادی کرتے تھے، اس کے باوجود بھی باقی نکاح بھی ہوتے تھے۔ اب نکاح کیوں کہتے تھے جبکہ یہ تو زنا لگ رہے ہیں جو باقی قسم کی شادیاں ہیں؟ وجہ یہی ہے، نکاح ورڈ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ اس سے پھر ان کو پروجنی مطلب اولادیں پیدا ہوتی تھی، اور سوسائٹی میں وہ ایکسیپٹ کرتے تھے ان اولادوں کو، اس وجہ سے ان کو نکاح کہا گیا۔ تو ایک ہے یہی نکاح شرعی، دوسرا ہے نکاح الاستبضاع۔ استبضاع کچھ کہتے ہیں یہ جیسے کہ بیضاء انڈا، یا استبضاع تجارت کرنا، یعنی کہ آپ اس میں کیا ہوتا تھا، ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو جب اس کو پیریڈز ہوتے تھے، اس کے بعد پیریڈز ختم ہونے کے بعد وہ اس کو بیچتا تھا جو اس ایریا میں سب سے اچھا مانا جاتا تھا، چاہے وہ پوائٹری کے حساب سے ہو یا صحت مند ہو، پہلوان، ایسی چیزیں، تو اس کے پاس بیچتا تھا تاکہ اس سے بچہ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اس وجہ سے یہ بھی ایک طریقہ تھا جس کو کیا کہتے ہیں، نکاح الاستبضاع۔ دوسری، اور یہ آج بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہسٹری تھی اس وقت جاہلیہ کے لوگ کتنے بدترین، اس وقت لوگ کچھ تھے ایسے کرتے تھے، یہ لگتا ہے دوسروں پہ الزام دینا، مگر آج بھی یہ ساری شادیاں بھی ہیں، صرف نام چینج ہو گیا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں، کبھی جو کوئی نیا ہوتا ہے پہلی بار پڑھتے تھے، کہتے ہیں دیکھو سچ مچ وہ کتنے جہالت میں تھے کہ ایسی شادیاں، بٹ آج اتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہی شادی تو نہیں کہیں گے، بٹ اس وقت نکاح ورڈ کیونکہ آج بھی ہیں، آج تو یہ بھی نکاح بھی کہہ سکتے ہو مجھے لگتا ہے آج، کیونکہ بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے تھے۔ نکاح الاستبضاع یعنی کہ اس میں آپ ان شارٹ آج کی ٹرم میں جو منی ہے مرد کا، سپرم اچھی کوالٹی کا اگر ہے اس سے اولاد ہوگی، یہی تھا وہ۔ آج اس کو ٹرم چینج ہو گیا نکاح الاستبضاع کا، مطلب سپرم ڈونر، جیسے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ آج مرد اچھے جو صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، جن کا سکن اچھا ہے، آنکھیں اچھی ہیں، ان سے سپرم لے کے اور ان کو چیک کر کے تاکہ کوئی بیماری مت ہے اس کو، باقی چیزیں اچھی کوالٹی کا، یعنی کہ مرد کا سپرم کو کیا کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر اچھا ہے تو پریزرو کرتے ہیں اس کو، تاکہ کوئی سپرم ڈونیٹ اگر پھر لینا چاہتے ہیں تو وہ بچہ پیدا۔ اور یہ اب دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں عام ہے۔ وہاں اگر فیمیل اچھی تنخواہ ہے، اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مزے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسے، وہ تو الگ ہے، ان کے لیے تو سب کچھ جائز ہے۔ اس کے بعد اس کو تڑپ ہوتی ہے اولاد کی، تو وہ اولاد کے لیے سپرم ڈونر کرتی ہیں، سپرم جو ڈونیٹ وہاں سے لاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اولاد بھی بن گئی اپنے چوائس سے، خوبصورت وغیرہ یہ چیزیں۔ تو یہ آج کل ہے، صرف اس وقت کیا تھا، اس وقت یہی تھا نکاح الاستبضاع، کوئی انجیکشن کوئی کچھ بھی نہیں، سیدھے مرد کے پاس جانا، یہ تھا ایک۔ اور ایک قسم ہے نکاح الراحت۔ نکاح الراحت ہو گیا گروپ، ایک سوسائٹی میں ایک پرٹیکولر ایریا میں ایک گروپ ہوتا تھا، مطلب کچھ خاص مرد جس کو ہم ایسے آج کل کہیں گے جو وی آئی پیز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں۔ اب دیکھو آج بھی ٹرم کیا ہے، کچھ سیلیبریٹیز، فیمیل سیلیبریٹیز خاص مردوں کے پاس رشتہ ہے، دوستی جس کو کہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو، ایک دوستی ہے، ان کے پاس جانا، یہ سب۔ اب یہاں پہ آج اتنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سب، اگر بچہ ہوا بھی یا میڈیسن کھاتے ہیں یا ابورشن کرتے ہیں، بات ختم۔ اس وقت کیونکہ یہ چیزیں اتنی نہیں تھی، لہٰذا اس سے بھی نسل ہوتا تھا۔
تو نکاح راحت. اس کے بعد اس میں اس زمانے میں جو بچہ ہوتا تھا اس سے اس گروپ سے, تو یہ 5-10 مرد ایسے ہوتے تھے جو جس کے ساتھ یہ کبھی یہاں سوتی تھی, دوسرے مرد کے بعد, تیسرے مرد کے بعد. اس کے بعد جو اولاد اس سے ہوتی تھی اس سے, یہ وہاں پہ عورت پہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو کہے گی یہ اس کا ہے کہ اس کا ہے. اتنی اتھارٹی تھی اس عورت کو, صرف وہ کہہ سکتی تھی یہ بچہ کس کا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ٹیسٹ ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہے گی یہ اس کا ہے. اور اس سوسائٹی میں اس بچے کو وہ ایکسیپٹ کرتی تھی, ہاں یہ میرا ہی ہے کیونکہ اس نے کہا, چاہے پھر وہ دوسرے کا بھی ہو, تیسرے کا بھی ہو, اس کو وہ ماننا پڑے گا. یہ تھا. اور ایک اس سے بھی نسب ہوتا تھا, اس لیے نکاح ورڈ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. اور ایک قسم ہے نکاح الاصحاب الرایات. یہ فلیگ جو ہے وہ کچھ وہاں پہ اس وقت عورتیں ایسے ہوتی تھی اپنے مکان کے باہر ایک جھنڈا لگاتی تھی. آپ سمجھو جھنڈا یہ تھا کہ جیسے کہ یہ ویلکم کے لیے آپ آ سکتے ہو. تو وہاں جو مرد بہت سارے جاتے تھے, 10, 15, 20, جس کو آج کل پروسٹیٹیوشن جیسے ہیں, جتنے جا سکتے تھے. تو اس سے بھی اگر اولاد ہوئی تو وہ کیسے, کس کا کہیں گے ہم, کیونکہ یہاں تو بہت سارے مرد ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے, ان کو پتہ تھا میں نے کن سے کیا ہے یہ سب, تو ایک اندازہ ہوتا تھا کہ بھائی اتنے مردوں کے ساتھ میں نے کیا. پھر وہاں پہ ایک ایکسپرٹ ہوتا تھا, لینیج ایکسپرٹ, جو بچہ دیکھ کے بتاتا تھا یہ کس کا ہے. حالانکہ یہ کوئی علم نہیں ہے اس وقت بھی, یہ کوئی جسے قائف کہتے ہیں, قائف. تو حدیث میں قوف جمع اس کی ہے قائف. تو اس قائف کو لاتے تھے, وہ کہتا تھا زیادہ تر فٹ دیکھتا تھا, پاؤں دیکھتا تھا یا باقی چیزیں, یہ اس کا ہے. تو یہاں پہ قائف پہ ڈیپینڈ ہوتا تھا, جو نکاح و راحت میں عورت پہ ڈیپینڈ ہوتا تھا. اب قائف کیا کرتا تھا, وہ پاؤں دیکھتا تھا زیادہ تر, پاؤں پہ فٹ یا باقی چیزیں جو دیکھتا تھا, اس سے وہ کہتا تھا یہ بچہ کس کا ہے. اب میں نے کیوں کہا یہ کوئی علم نہیں ہے ایسے, کیونکہ یہ علم اگر ہوتا آج یہ کہاں پہنچا ہوتا, مگر یہ ہے ہی نہیں. اب ایک ہمیں ملتا ہے ایک ہسٹری سے کہ جب اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس کا زید بن حارث اسٹیپ سن تھا اس کا, ہاں, تو زید بن حارث کا جو بیٹا ہوتا ہے اسامہ بن زید. زید بن حارث اور اسامہ بن زید آپس میں سکن کلر بہت چینج تھا, زید بن حارث اور اسامہ بن زید کا. اس سے کیونکہ اسامہ بن زید بہت پیارا تھا رسول اللہ کا, بہت زیادہ. یہ ہمیں پتہ ہے جو فتح مکہ وغیرہ ہیں اس پہ جو وہ اپنے اونٹ پہ اس کو چڑھا لیتا تھا, تو اس میں اکثر کچھ جو دشمن ہوتے تھے, اسلام کے دشمن ہوتے تھے, وہ رسول اللہ کو کہتے تھے یہ نکاح شرعی کا نہیں ہے, ان کا ہے. حالانکہ اس سوسائٹی میں بھی کچھ لوگ یہ نہیں مانتے تھے, ٹھیک, یعنی کہ یہ تھے وہاں پہ, کچھ لوگ کرتے تھے, کچھ لوگ اس سے دور رہتے تھے. کچھ لوگ شراب پیتے تھے, شراب عام تھی, مگر کچھ لوگ پھر بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہ فطرتاً غلط تھا. لہذا اس کو تانے دیتے تھے اسامہ بن زید جو ہے یہ نکاح غیر شرعی کا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس سے رسول اللہ بہت ہرٹ ہوتے تھے. اس کے بعد ایک دن مسجد میں زید بن حارث اور اسامہ بن زید اکٹھے ایک ہی کمبل کے نیچے سو رہے تھے, تو ان کے پاؤں باہر تھے ایسے. تو ایک قائف آیا, قائف نے کہا کہ ان دونوں کا رشتہ ہے, ان دونوں کا رشتہ ہے. یہ سن کر رسول اللہ بہت خوش ہوئے, اس کو اچھا لگا. اب اس کو یہ اچھا لگا کیونکہ یہی لوگ قائف کہتے تھے یہ نکاح غیر شرعی کا ہے. اب ایک قائف آتا ہے, وہ کہتا ہے ان کا, اس کے نالج کے حساب سے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نالج اوتھینٹک ہے یہ سب, وہ خوش اس لیے ہوا تھا کیونکہ یہی لوگ کہتے ہیں اسی علم سے ان کو آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اب یہی لوگ کہتے ہیں ان کا رشتہ ہے, اس وجہ سے. ورنہ اگر یہ علم ہوتا سچ میں تو آج اسی سے دیکھتے تھے, زیادہ تر اس میں پاؤں آتے تھے, فٹ. تو یہ تھا نکاح الاصحاب الرایات. یہاں پہ قائف کی ضرورت پڑتی تھی اس میں. اس کے بعد ہے نکاح الشغار. نکاح الشغار, شغار کا مطلب ہوتا ہے شاغرہ, خالی. شاغرہ
خالی. تو نکاح و شغار ہوتا تھا یہ خالی ہوتا تھا مہر سے خالی ہوتا تھا. اب چونکہ مہر اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اگر یہ سورہ یاد کرے یہ مہر ہے، مطلب لٹرلی ایک جو گولڈ جو گفٹ اتنا نہیں ہے. مگر یہاں پہ اصل میں نکاح و شغار کو اس لیے، مطلب نکاح و شغار کیا ہوتا تھا، آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرو گے، اس کی بیٹی خود لو گے، مطلب ایک ٹرانزیکشن جیسے ہوتی تھی. اس میں ظلم ہوتا تھا لڑکیوں کا، حالانکہ اس کو اتنی چوائس نہیں ملتی تھی اور نہ ہی اس کو مہر ملتا تھا، پیسے ملتے تھے کچھ. وہ یہاں وہاں جائے گی، اس کی بیٹی مجھے پسند ہے، وہ میری نکاح میں، میری بیٹی اس کو میں دیتا ہوں. تو اس میں ظلم ہوتا تھا کس کا؟ لڑکی کا. اس وجہ سے یہ اس کو نکاح و شغار، اس میں مہر سے خالی ہوتا تھا، اس لیے یہ بھی اسلام میں حرام ہے. اگر کوئی دو ایسا کرے، مطلب اپنی بہن کو وہاں پہ اور بالکل مہر ہو، باقی چیزوں جیسے نکاح شرع، تو پھر کوئی پرابلم نہیں. مگر جہاں اللہ بدلی کے لیے، مطلب آپ وہاں سے یہ دو گے تبھی ہم یہ دیں گے، اور اس میں مہر وار یہی ہے کہ ایکسچینج. تو اس لیے یہ بھی اس زمانے میں جاہلیہ میں ہوتا تھا نکاح و شغار. اچھا آج کیا ہے نکاح و شغار میں؟ آج کے زمانے میں یہ مطلب بہت کنٹریز میں ہو چکا ہے ایسے، جس کو اپنی بیوی کسی کو دینا، وہاں کی بیوی کچھ دن اپنے پاس رکھنا، اور ایگری ہوتے ہیں دونوں، کوئی بات نہیں، آپ بھی انجوائے کرو میں بھی. تو یہ بھی ہوتا تھا وائف سویپنگ، اس کو کہتے ہیں نکاح و شغار. اس کے بعد اور ایک نکاح جس کو کہتے ہیں نکاح المقت یا وراثت النکاح. نکاح المقت یا وراثت النکاح، اس میں کیا ہے؟ نکاح المقت جو ہے یہ قرآن میں ہے، اس کی قرآن میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 22 میں ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ. ٹھیک ہے، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جس سے آپ کے باپ نے نکاح کیا ہو، سوائے جو پیچھے سے گزر چکا ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ فاحش ہے، مقت ہے. مقت ہوتا ہے نفرت کرنا، جب مقت یمقت جو ہے بیزار ہونا، نفرت کرنا، تو یہ ناپسند جو ہے، یہ ناپسند ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، ہاں، جو یہاں پہ مقت ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں نکاح المقت. اور چونکہ اس میں اکثر کیا ہوتا تھا، اور ایک آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. یہ بھی دونوں ریلیٹڈ ہے، دونوں سیم ہے. یہاں پہ جو کسی کا جو فادر گزر جاتا تھا، جو اس کی سوتیلی ماں ہوتی تھی، تو یہ پراپرٹی بن جاتی تھی، وراثت بن جاتی تھی، زبردستی جاتی تھی کس کو؟ ایک بیٹے کو جو سب سے بڑا ہو. یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اس میں ماں نہیں چاہتی تھی سوتیلی ماں کی جائے، بٹ اس کو جانا پڑتا تھا، نہیں یہ اس کا اب یہ ایک میرا قبضہ ہے اس پر. اب تو اسی کی شرح میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہیں 6948، اسی آیت کی شرح ہے کہ اس میں یہی ہوتا تھا کہ اگر باپ گزر جائے، جو سوتیلی ماں ہے یہ کس کی بن جاتی تھی؟ ایک بیٹے کی بن جاتی تھی. اور یہ بھی اسی کو کہتے ہیں نکاح المقت یا وراثت النکاح، کیونکہ یہ وراثت میں اس کو ہوتی تھی، ملتی تھی اس کو ایسے. یہ ہے نکاح المقت. اس کے بعد اور ہے نکاح الخدن. نکاح الخدن یا نکاح المخادنہ. مخادنہ پڑھائے. نکاح الخدن یہ ہے خادن یخادن، جس کا مطلب ہے مطلب کیا بولتے ہیں، لورز، مطلب یارانہ، گرل فرینڈ ہے. یہ قرآن میں خادن یخادن، جیسے کہ خدن اخدان، خدن ہو گیا گرل فرینڈ، آج کل گرل فرینڈ کہتے ہیں اس کو، لور. تو یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 25 میں ہے، جس میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو آپ میں سے ایفرٹ نہیں کر سکتا ہے شادی
अन यंकिहल मुहसनात मुमिनात, किन से? पाक दामन से। फिर क्या है? फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुम मुमिनात। इसका मफहूम यह है कि फिर आप जो आपके पास स्लेव गर्ल है उसके साथ बेहतर है फिर उन्हीं में से शादी कर लो। फिर उसके बाद इसी आयत, इसी में कंटिन्यू में, ये इसलिए मैंने पढ़ा जल्दी से, इसका ये आयत इस रिलेटेड है कि आपको अगर एफर्ट नहीं कर सकते हो एक मोमिन औरत जिसको आपको महर बहुत देना पड़ेगा ये सब, तो फिर आप फिर एफर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर आप बांदी से जो नेक होगी ये होगी फंकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, मगर उनसे शादी के लिए आपको उनके घर वालों से, उनके स्पेशली मालिक जो होता है, क्योंकि मालिक के बगैर अगर शादी हो गई तो वो ज़िना है उनका, ठीक है। लिहाजा उनसे इजाज़त लेके फंकिहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके जो मालिक हैं, व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ, और उनका आप महर दो मारूफ तरीके से, मारूफ है। फिर क्या है? मुहसनात, अगर ये पाक दामन है, गैर मुसाफ़िहात, और इन पे कोई बदकारी कुछ भी ऐसे नहीं है। फिर क्या है? वला मुत्तखिज़ात अख़दान, और उन्होंने नहीं लिया है अख़दान अपने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड ऐसे, वला मुत्तखिज़ात अख़दान, कोई सीक्रेट, मतलब जो बॉयफ्रेंड सीक्रेट होता था इनको अफेयर्स किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अख़दान है इसमें अक्सर जो मुफस्सिरीन हैं वो कहते हैं निकाहुल अख़दान में असल में ये कुछ कहते हैं ये निकाह नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये था कि आप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है, जो आजकल के ज़माने में भी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड असल में उनको वो उतनी हद तक हरकतें नहीं करते हैं, तो ऊपर ऊपर से करते हैं, जिसको जैसे कि मुदाअबा कहते हैं अरबी में, मुदाअबा या मुलाअबा। तो कुछ मुफस्सिर ये लिखते हैं कि ये मुदाअबा और मुलाअबा ही तक होते थे, आप समझ गए, ऊपर ऊपर से ही आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता होता था, ठीक है, मुदाअबा या मुलाअबा। बट कुछ कहते हैं नहीं, ये भी कुछ लोग इसमें भी जाते थे तो वो ज़िना तक पहुंच जाते थे, जिसको हम आज कहेंगे, मगर उस वक्त भी इससे भी औलादें होती थी कभी। तो इसलिए ये भी कुरान में है, सूरह निसा आयत नंबर 25 है, जिसको कहते हैं निकाहुल खिदन या निकाहुल मुखादिना। उसके बाद और एक है निकाहुल मुता, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, सुन्नी के लिए तो कोई मसला नहीं है, बट हम जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखेंगे जैसे कि शिया सुन्नी, तो फिर उसमें दो जाते हैं, सुन्नी के लिए हराम है, शिया के लिए ये हराम नहीं है, सिंपल। तो इसी वजह से उनकी दलीलें क्या हैं, सुन्नी की दलीलें क्या हैं, ये हराम है, उनकी दलीलें क्या हैं। तो इतना होना चाहिए पता, जनरली एक मुसलमान को निकाहुल मुता जो है वो शिया के लिए हराम नहीं है और सुन्नी के लिए क्या है, हराम, सिंपल। अब क्या है निकाहुल मुता? निकाहुल मुता एग्जैक्ट शरई निकाह है, बिल्कुल शरई निकाह, वली महर हर एक चीज़, सिवाय इतना कि निकाह शरई में जब हम शादी करते हैं इस नियत से करते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी अब इसी के साथ गुजारनी है मुझे, ये नियत होती है। हालांकि कभी महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल के बाद तलाक हो सकते हैं जुदा, बट नियत क्या होती है ये। अगर कोई ये सोचे मैं उसको 1 साल रखूँगा बस, या 6 महीने अभी यहाँ हूँ तलाक दूंगा, चाहे फिर वो निकाह शरई करे, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसकी नियत ही पहले यही है, उसके साथ मज़े कर लो फिर उसको, इसीलिए कुछ टाइम तक बच्चा भी नहीं रखते हैं, तो बाकी नियत अल्लाह जानता है। बट जनरली निकाह शरई और निकाह मुता में यही फ़र्क है। निकाह मुता में जो शरई तौर में सिर्फ ये है कि उसको पहले ही पता है 3 दिन रखूँगा, 7 दिन रखूँगा, तो दोनों पार्टीज़ को ये पता है कि हमें सिर्फ 3 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, महीना रहना है, 6 महीने। तो ये भी एक निकाह होता था उस ज़माने में कि बिल्कुल शरई निकाह, मगर कुछ टाइम, चाहे आप हफ्ते रहो, 10 दिन रहो, दोनों पार्टीज़ को पता है सिर्फ हफ्ते की शादी है, सेम निकाह शरई की तरह। फ़र्क क्या है अब निकाह शरई और निकाह मुता में क्या फ़र्क है?
صرف ٹائم پہلے ہی پتہ ہے، بس 3 دن رہنا ہے، 6 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 15 دن، 1 مہینہ۔ اب یہ جو ہے ہر ایک قسم کی نکاح امیجیٹلی نبوت کے بعد حرام کی گئی، مگر یہ نکاح بھی حرام ہو سب، مگر اس میں کچھ ہوا تھا جو اپنے ناسخ منسوخ ہوا ہے، صرف اس میں یہی ہے جو 2 بار ہوا تھا۔ اب دیکھو ہوا کیا تھا۔ اب جب ہم صرف میں یہاں پہ مختصری کہوں گا، حدیث نمبر کوٹ کروں گا، آپ لوگ پھر وہ چیک کر کے پڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ زیادہ ہوگا اگر ہم حدیث سے بھی پڑھیں گے۔ ہوا کیا ہے؟ نکاح المتعہ جو شرعی نکاح کی طرح ہے، صرف اس میں پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمیں 1 ہفتے کی شادی ہے، 10 دن کی شادی ہے، اس کے بعد جدا ہونا ہے۔ اور نکاح المتعہ حرام جیسے باقی سارے حرام کیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جب صحابہ کبھی بھی کسی جنگ میں جاتے تھے، دور جاتے تھے اپنے بیویوں سے دور، یہ سب، تو ان کو بہت لگتی تھی ضرورت کہ ہم ایسا کریں۔ جہاد میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی تھی، اس لیے تو رسول اللہ نے ان کو اس وقت اس کی اجازت دے دی۔ تو خیبر ایسا موقع ہوا جہاں پہ ان کو ضرورت پڑی، اور خیبر میں انہوں نے پھر کیا ہے سٹوری وہاں پہ انہوں نے کیا کہا، تو رسول اللہ نے پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں پتہ ہے ان حدیثوں میں، حدیث نمبر وہ آپ پھر پڑھو گے، تو سیکوینس یہی ہے۔ جنرلی آپ کہو گے جب بھی کسی ایکسپیڈیشن میں جاتے تھے، کسی جنگ میں جاتے تھے، اگر صحابہ ان کو ضرورت پڑتی تھی تو صرف اس ایکسپیڈیشن میں گھر میں نہیں، اپنے ایریا میں نکاح المتعہ الاؤڈ نہیں تھا، صرف کب؟ جنگوں میں، جہاں کبھی دور جائے سب، تو رسول اللہ ساتھ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ وہ خود جاتے تھے، رسول اللہ ساتھ ہوتے تھے، وہ انہوں نے الاؤ ان کو کیا۔ تو فار ایگزامپل خیبر میں جب الاؤ کیا، اس کے بعد کہا بس اب پھر سے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سے فتح مکہ پہ ہوا۔ فتح مکہ پہ پھر سے ایسی حالت ہوئی کہ انہوں نے صحابہ کو اس کی اجازت دے دی، اس کے بعد پھر سے کیا کیا؟ حرام کیا۔ جنرلی جب ہم کہتے ہیں کچھ حرام ہوا، پہلے حلال، پہلے اجازت تھی، پھر حرام ہوا، تو جنرلی ناسخ منسوخ یہی ہے، کیا ہے؟ پہلے اجازت تھی اس کی کھانے کی، کرنے کی، کچھ، پھر کیا ہے؟ حرام۔ مگر یہاں پہ صرف یہی ہے جو 2 بار ہوا۔ پہلے حرام کیا گیا، اس کے بعد اجازت دی گئی خیبر میں، اس کے بعد فتح مکہ پہ پھر سے اس کی اجازت دی گئی، اور اسی وقت پھر سے حرام کیا گیا۔ اس کی حدیث ہے صحیح مسلم 1404 اور صحیح بخاری 5119، صحیح بخاری 5117 اور صحیح مسلم 1407، جہاں پہ ہیں کہ یہ کیا تھا؟ حرام کیا گیا خیبر میں، اس کے بعد پھر سے اس کی اجازت دی، اس کے بعد اجازت دی گئی، پھر کیا کیا گیا؟ حرام۔ اس کے بعد فتح مکہ کی حدیثیں بھی ہیں، صحیح مسلم 1406، ان میں وہاں پہ جب آپ یہ دیکھو گے سارے سیم ہیں، ان میں وہ الگ الگ ورژن، الگ الگ ورڈنگ، جیسے کہ جس کو ہم یہاں پہ اب آج کل ٹرمنالوجی میں BCDE ایسے ایسے ہیں۔ ان حدیثوں میں آپ دیکھو گے کہ فتح مکہ میں بھی اس کو اجازت پھر سے دی گئی، پھر سے۔ اب جب دوسرا جو شیعہ ہے وہ جب کہتے ہیں کہ نہیں اس کی اجازت تھی، دیکھیے یہ صحابہ کرتے تھے، ان کے پاس پھر بہت سارے دلیل ہیں جو بھی سچ ہیں زیادہ تر، جیسے کہ دیکھو خیبر میں پھر کیوں کیا تھا، یعنی کہ اسی کی اجازت کنٹینیو رہی، پھر فتح مکہ پہ کیوں تھا، تو سنی ان کو یہ کہتے ہیں نہیں یہ حرام تھا، اس کے بعد یہ پھر سے حرام ہوا، تو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ 2 بار پھر سے ہوا، اسی کی اجازت دی تھی، تھوڑے ڈیفرنٹ لگ رہا ہے۔ اس کے بعد جو سنی ہے جن کی آتھینٹک بک صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، اس میں ایک باب بھی ہے جیسے کہ نکاح متعہ پہ، وہاں پہ اس کی جو مفہوم جنرلی کیسے ہمیں سمجھ، انہوں نے کہا کہ انہ ابیح، بے شک اس کی اجازت ملی کرنے کی، ثم نسخ، پھر کیا کیا؟ مطلب خیبر پہ، ثم نسخ، اجازت دی خیبر میں، پھر کیا کیا؟ منسوخ، ثم ابیح، پھر سے اجازت ملی، کب؟ فتح مکہ، ثم نسخ، پھر سے، پھر واستقر تحریمہ، پھر اس کو حرام قرار دیا گیا کنٹینیو الی یوم القیامہ۔ یہ جنرل ایک لائن میں ہوا کیا تھا،
اور ہمیں کیا مانے، سنی مسلم کیا مانتے ہیں اس پر، کہ وہ کہتے ہیں یہ اس کی اجازت ملی پھر حرام کیا گیا امیجیٹلی، پھر اس کی اجازت پھر سے رسول نے دی، پھر یہ اگر وہ 10 بار بھی کرے جو ہمیں فائنل ہے کیا ہے وہی ماننا ہے. یہ چاہے وہ دوسرے کہے یہ مزہ کیا ہے، یا اصل میں سنی نے خود حرام کیا، ان کے پاس کہہ لے ایسے کہاں ہے، یا تو حلال ہوتا تھا حرام ہوتا تھا منسوخ ہوتا تھا، پھر یہ بار بار کیوں؟ اس میں اگر 10 بار بھی ہوگا 20 بار بھی ہوگا رسول جو کہے ہمیں کرنا ہے، بات ختم، اس میں زیادہ نہیں سوچنا ہے. تو سنی جو ان کے سورس ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ہے جو بھی ہیں ان میں یہی ہے، ایک ہی باب ہی بہت ہی اگر ٹف لگے حدیث ہے کیسے ان کو ریکنسائل کرے تو ایک باب ہی ہے کہ یہ اس کی اجازت دی گئی خیبر میں سپوز، پھر منسوخ، پھر سے فتح مکہ میں، پھر یہ. اب کنٹراورشل کہاں ہے؟ اب یہاں پہ مگر صرف میں اشارہ دوں گا کنٹراورشل کیوں ہے، پھر دونوں میں کیا ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے نا، وہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ کمپینینز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کرتے تھے فتح مکہ کے بعد بھی، ان کو پتہ نہیں تھی، یہ پھر سے یہ منسوخ کیا گیا قیامت تک پھر سے. لہٰذا ابو بکر کے دور میں جو کہ 2 سال تھا تو کوئی ایسے اس وقت بھی کوئی اتنی جنگ نہیں ہوئی تھی کہ یہ پھر سے، میں نے کہا نا جنرلی یہ گھر بیٹھے حلال نہیں ہوتا تھا جنگ میں. تو ابو بکر کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی؟ تھوڑے سے، مطلب وہ بھی لاسٹ میں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ نے کیا ہوگا یہ کچھ، بٹ جنرلی یہ جنگیں نہیں ہوئی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کچھ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا پھر سے ہوا تھا یہ، آپ سمجھ گئے؟ تو لہذا انہوں نے اناؤنس کیا اور پوری سزا دی جو ایسے کرتے ہیں. اب دیکھو، اب ان کو لگتا ہے کہ یہ کس نے کیا، بہت ساری چیزیں عمر رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے. اس وجہ سے میں جنرلی انفارمیشن دے رہا ہوں، اس وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، لہذا اس وجہ سے وہ نہیں مانتے ہیں. اور بھی دلیل ہیں اس کی جو بہت ہی، اس کے بعد بھی بڑے صحابہ جو میں نام نہیں کہنا چاہتا ہوں ابھی کیونکہ وہی اصل میں کنٹروورشل ہے، بہت بڑے صحابہ جو آپ حدیث میں ان حدیثوں پہ آپ پڑھو گے تو اس میں بھی تھوڑا اشارہ ملے گا کون صحابہ تھے. یہ میں اس لیے یہاں پہ چھپا رہا ہوں کیونکہ وقت آنے پہ آگے جب ہم فتح مکہ یہ سب تب اس کی ڈیٹیل جائے گی، پوری ڈیٹیل میں جائیں گے. میں نہیں چاہتا ہوں پہلے سے ہی یہ، فی الحال اتنا ہے کہ یہ تھا. اس میں بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے اجازت دی تھی اس کی، چاہے ایک سائڈ سے کون، چاہے علی ہو، علی رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے کہنے کے باوجود بھی کچھ بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کنٹراورشل ہے. اور اس کے بعد کچھ تفسیر، سنی تفسیر بہت بڑے، آپ لوگ جانتے ہو سارے، میں ابھی نہیں چاہتا ہوں، میں تھوڑا اشارہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس کی اجازت دی تھی. اس وجہ سے شیعہ جو ہے وہ سنی کا یہ سورس نکال کے کہتے ہیں یہ. مگر یہ بھی سچ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا، جن صحابیوں کی دلیل ہیں کہ یہ انہوں نے کیا، مگر انہوں نے بعد میں رجوع کیا، بولا نہیں. اب یہاں پہ وہاں پہ 2 چیزیں نکلتی ہیں. اب کچھ کہتے ہیں انہوں نے رجوع کیا تھا اس سے، کہا کہ نہیں یہ کیا ہے حرام، کچھ کہتے ہیں نہیں کیا. تو یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھو سنی جو ہیں ان کو خود ایسا ہے، مگر یہاں پہ حجت کیا ہے؟ حجت نہیں ہے اس صحابی نے مان، حجت ہے ہماری حدیث. کسی کی رائے یہ نہیں ہے، چاہے وہ بہت ہی بڑا کیوں نہ ہو، انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ قیامت اب کیا ہے، اور بہت ساری حدیث جو میں نے چیک کی ان میں سب میں یہی ہے، یہ حرام کیا گیا، پھر قیامت تک باب بھی باندھا گیا اسے یہ حرام. ہمارے لیے وہ حجت ہے، ہمارے لیے پروف کیا ہے، یہ حرام ہے. ہمارے لیے پروف نہیں کہ کس درجے کا صحابی نے کہا ہے. اس وجہ سے یہ بھی ہے کیونکہ جب عام پبلک یہ دیکھتی ہے کہ دیکھو فلانی صحابہ یہ خود کہتے تھے، تو پھر تھوڑا سنی کو بھی اشکال ہوتا ہے اس چیز کا، یار کیا ہے یہ، کبھی وہ اس ٹریپ میں پھنس سکتا ہے اس حرام میں. تو ہمارے لیے تو جنرلی ایسے
عام پبلک کے لیے، ان طالب علم کے لیے جو بیسک ہے ان کے لیے یہی ہے کہ ہمارے لیے یہ کہ حدیث ہے حجت. باقی صحابی کسی کی کیا فتویٰ کیا اس پر ہے تو وہ اتنا معنی نہیں رکھتا ہے جب ہمیں رسول اللہ کی حدیث سامنے ہو. بات ختم. تو اسی سے اسی لیے میں نے کہا یہ تھوڑا کنٹرول سے یہاں پہ ہے. جب ہم ان کے نام پڑھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا. اور یہی دلیل شیعہ دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کی سنی میں بھی یہ مانتے تھے. یہ تھا اور ایک نکاح المتع. اتنا ہونے کے باوجود، اتنے قسم کے نکاح ہونے کے باوجود الحمدللہ ایک چیز نہیں تھا، وہ تھا اپنی ماں سے نکاح، اپنی بہن سے، ان سے بالکل نہیں تھا. اتنا مطلب جس کو کہتے ہیں جاہلیہ کا زمانہ، ہر ایک چیز کرتے تھے، اتنے قسم کے نکاح. مگر اس کی بھی دلیل ہے سنن ابن ماجہ 2274، جیسے کہ الربا 70 خوبن، ربا کے 70 درجات ہیں. خوبن ہو گیا گناہ، جیسے کہ قرآن میں انہ کان خوبن کثیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو 70 درجات کے اس میں گناہ ہے. پھر کیا ہے ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سب سے لویسٹ جو آسان ہے اس کے لیے، مطلب لویسٹ جو ہیں وہ کیا ہے آدمی اپنی ماں سے. یعنی کہ یہ گالی تھی ان کے لیے بھی کہ آپ ماں سے، یہ سب سے لویسٹ ہے. تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کسی نے اپنی ماں سے کیا ہے شادی یا کسی نے اپنی بہن سے ایسے کیا ہے. اتنے جاہلیت کا زمانہ ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں سوچتا تھا. تو باقی یہ سارے یہ قسم کے شادیاں رہی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.